اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت قرآن اور حدیث ظلم کے بیان میں۔ ناظرین، مشکات شریف میں باب ظلم کے تحت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم قیامت کے دن تاریکیاں ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ روایت سے ابو موسیٰ اشعری سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تحقیق اللہ تعالیٰ البتہ ظالم کو زمانہ دراز تک چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کو گرفت کرتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں۔ پھر آپ نے وَكَذَلِكَ سَلِيمٌ شدید تخیرت فرمائی، یعنی اس طرح تیرے رب نے مواخذہ کیا، جبکہ مواخذہ کیا اہل خراس سے، در حال یہ کہ وہ ظالم تھے۔ تحقیق اللہ کا مواخذہ دکھ دینے والا اور سخت ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب مقام حجر پر ہوا تو فرمایا کہ تم ان لوگوں کے گھروں میں مت داخل ہو جنہوں نے اپنے نفوس پر ظلم کیا تھا، مگر یہ کہ تم حالت گریہ و زاری میں رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی آفت نازل ہو جو ان پر ہوئی تھی۔ اور پھر سر مبارک اٹھا کر دعا کی اور تیز چلنے لگے، حتیٰ کہ اس وادی سے آگے بڑھ گئے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی پر کوئی مظلمہ کرے اس کی آبرو کے متعلق یا کسی اور بات میں، تو چاہیے کہ اسے اسی روز معاف کرا لے، پہلے اس کے کہ دینار و درہم نہ رہے۔ اگر ظالم کا کوئی نیک عمل ہے تو اس کے ظلم کے موافق اس سے لے لیا جائے گا، اور اگر اس نے نیکیاں کی نہیں تو اس کے صاحب یعنی مظلوم کی برائیاں کا مواخذہ اس سے کیا جائے گا، اور مظلوم کے گناہوں کا بوجھ اس پر یعنی ظالم پر ڈالا جائے گا۔ بخاری نے اس کی روایت کی ہے۔ اور انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم مفلس کو جانتے ہو؟ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ مفلس ہم میں وہی ہوتا ہے جس کے پاس نہ پیسہ نہ روپیہ ہو، نہ مال و متاع ہو۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بے شک مفلس میری امت سے وہ شخص ہے جو آئے گا قیامت کے دن نماز و روزہ اور زکوٰۃ کے ساتھ، اور اس حالت میں آئے گا کہ کسی کو گالی دیا ہوگا اور کسی پر بہتان لگایا ہوگا، اور کسی کا مال کھایا ہوگا، اور کسی کا خون کیا ہوگا، اور کسی کو مارا ہوگا۔ یہاں نماز روزہ وغیرہ اس کی نیکیاں ہوں گی، اور یہی گالی بہتان خون ریزی وغیرہ اس کے گناہ کے اگر فیصلہ ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں فنا ہو جائیں تو مظلوموں کی خطاؤں کا مواخذہ اس ظالم سے کیا جائے گا، اور مظلوم کی سب برائیاں اس کے گلے باندھ دی جائیں گی، پھر وہ دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔ مسلم نے اس کی روایت کی ہے۔ اور آپ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کو قیامت کے روز اہل حقوق کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے، حتیٰ کہ بے سنگ بکری کا مواخذہ سنگ والی بکری سے لیا جائے گا۔ مسلم نے اس کی روایت کی۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کا ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ تم ظلم سے بچو، یہ ذکر باب انفاق کی فصل ثانی میں ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہاں میں ہاں ملانے والے مت ہو جاؤ۔ کہتے ہیں کہ اگر لوگ نیکی کریں گے تو ہم بھی کریں گے، اور اگر ظلم کریں گے تو ہم بھی کریں گے، لیکن تم یہ خیال کرو یعنی عمل درآمد رکھو کہ لوگ تم سے احسان کریں تو تم ضرور ان کے ساتھ بھی احسان کرو، اور وہ تم سے برائی سے پیش آئیں تو تم ظلم مت کرو۔ ترمذی نے اس کی روایت کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا اور کہا، اے میرے رب، تو نے گزشتہ سلاطین کی عمریں کیوں دراز فرمائی؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے موسیٰ، انہوں نے میرے شہر آباد کیے اور میرے بندوں میں انصاف کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بادشاہت عادل کے ساتھ باقی رہتی ہے اگرچہ کہ وہ کافر ہو، اور ظالم کے ساتھ باقی نہیں رہتی ہے اگرچہ کہ وہ مومن ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سلاطین چرواہے ہیں، جب چرواہا بھیڑیا بن جائے تو بکریاں کو کون چرائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم سے پہلے فرقوں میں اصحاب بقا یعنی مومنین نہ ہوتے جو زمین میں فساد ہونے سے مانع ہوتے تھے، مگر یہ لوگ تھوڑے تھے جن کو ہم نے نجات دی، یعنی لیکن تھوڑے تھے وہ لوگ جن کو ہم نے نجات دی جو مانع فساد تھے۔
اور وہ سب کے سب ممنوعات کے تارک تھے۔ اس میں ممن کا جو من تاکید کے لیے ہے، تبغیض کے لیے نہیں، کیونکہ نجات صرف مانعین فساد کے لیے ہے، بدلیل قول اللہ تعالیٰ کا کہ ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی کو منع کرتے تھے، اور ظالموں کو ہم نے برے عذاب میں گرفتار کیا بس سبب اس کے کہ وہ گناہ کرتے تھے اور ظالموں کی پیروی کرتے تھے، یعنی تارکین نہی عن المنکر کی پیروی کرتے تھے، اور یہ مضمر پر عطف ہے، یعنی تھوڑے ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے نجات دی جو مانعین فساد تھے اور ظالموں کی پیروی کرتے تھے، یعنی اپنی شہوتوں کے ساتھ ظالموں کی پیروی کرتے ہیں۔ پس یہ عطف نہ ہوا ما ترفعو فیہ پر ہے، جن کی فراخی دی گئی اس میں، یعنی نعمت دی گئی اس میں، مترف اس کو کہتے ہیں جس پر اس کا رزق و مال کشادہ کیا گیا ہو۔ قول اللہ تعالیٰ کا ہے کہ تم ظالموں کی طرف مائل مت ہو، پس تم ان کی آنکھ چھلے گی، اللہ کے سوا تمہارے کوئی سرپرست نہیں ہوگا، پھر تم مزدد نہیں کیے جاؤ گے۔ ظالموں کی طرف مائل نہ ہو اور ان سے قربت مت ہو، اور مت ملو اور دوستی مت رکھو۔ حدیث قدسی ہے کہ نہ صحبت میں رہو نہ ہم نشین بنو۔ اے احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر فقیروں کو اور ان کی مجلس میں بیٹھا کرو، اور توانگروں سے دور رہو، اور ان کی مجلس اور ان کی صحبت سے دور رہو، کیونکہ فقراء میرے دوست ہیں۔ فرمایا علیہ السلام نے، اے عائشہ، اگر تو مجھ سے ملنا چاہتی ہے تو تجھے دنیا کی چیزوں سے اتنا ہی کافی ہونا چاہیے جتنا کہ سوار کا توشہ ہوتا ہے، اور تو توانگروں کی ہمنشین سے احتراز کر، اور تو کپڑا کو اتنا مت چھوڑ کہ اٹھانے کی ضرورت پڑے۔ ترمذی نے اس کی روایت کی ہے۔ ہم کو غریبوں کے باب میں تأمل اور تفکر کرنا چاہیے، کیونکہ ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، ہوشیار رہنا چاہیے۔ انصاف نامہ باب 5 صفحہ 88 تا 93۔